فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں۔ ISPR کا کہنا ہے ٹامپا میں آرمی چیف نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سبکدوش کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری عسکری تعاون پر اعتماد کا اظہار۔ آرمی چیف کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات۔ دوست ممالک کے عسکری سربراہان سے بھی ملے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا، پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ملکی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی کمیونٹی نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ راولپنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اکرام اللہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ 2022 میں دورہ قلعہ سیف اللہ کے دوران اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا۔ وزیر اعظم کی اکرام اللہ سے ملاقات امدادی خیمے میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اکرام اللہ محنت سے اپنے اہداف کی طرف گامزن ہے۔ اکرام اللہ کاکڑ نے وزیر اعظم سے کہا، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بھارتی ایئر چیف 3 ماہ بعد خواب خرگوش سے جاگ اٹھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بھارتی ایئر چیف کو 3 ماہ بعد پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستانی طیارے تباہ کیے۔ بیان مودی کی جلی اور راکھ ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ بھونڈی کوشش نے بھارت کی رہی سہی ساکھ کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ بھارت سفارتی محاذ کے ساتھ معاشی میدان میں بھی تنہائی کا شکار۔ مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے، پاکستان سے جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ کانگریس نے بی جے پی پر انتخابات میں جعلی ووٹروں کے ذریعے دھاندلی کا الزام لگایا۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% بھاری محصولات عائد کر چکا۔ تجزیہ کار رشید قدوائی کہتے ہیں، معاشی دباؤ، انتخابی دھاندلی، سفارتی تنہائی کا امتزاج مودی کی سیاسی ساکھ کو دھچکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے غزہ میں انسانی المیہ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے غزہ پر فوجی قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت کی۔ کہا، اسرائیلی منصوبہ عالمی قوانین، سلامتی کونسل قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج۔ فیڈرل بی ایریا میں راشد منہاس روڈ پر حادثے میں زخمی والد کی حالت تشویشناک۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے 7 ڈمپروں کو آگ لگا دی۔ ایس ایس پی گلبرگ کا کہنا ہے، ڈمپر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ڈمپر جلانے کے بعد 10 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ڈمپر مالکان احتجاج کے معاملے پر تقسیم۔ سپر ہائی وے پر مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ راشد منہاس روڈ پر دھرنا جاری۔ مظاہرین نے صوبائی وزیر کے آنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ڈمپر جلانے اور جلوانے والے دونوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جانتے ہیں کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ نفرت پھیلانے اور جلاؤ گھراؤ کرانے والوں کے خلاف قانون واضح ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ناصر اسٹیڈیم کے دورے کے بعد گفتگو۔ کہا، 13 اگست کو ناصر اسٹیڈیم میں ملک کا بہترین ایونٹ ہوگا۔ 27,000 افراد کی آن لائن مفت رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے۔
گورنر سندھ کا ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی ہلاکت کا نوٹس، واقعے پر شدید برہمی کا اظہار۔ آئی جی سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ڈمپر حادثے میں زخمی شہری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ واقعے پر مشتعل شہری قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو سزا دلوائے۔ سندھ حکومت شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے۔ ایم کیو ایم کی کراچی کے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر حادثے کی مذمت، جام بحق بہن بھائیوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے شہر میں ڈمپر حادثات معمول بن چکے، ہیوی ٹریفک ڈرائیورز کی غفلت سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ٹینکرز ڈمپرز کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ایسا ظلم ہے کہ کراچی میں موٹر سائیکل سوار ڈمپرز، ٹریلرز اور ٹرک کی نظر ہو رہے ہیں۔ سکھر بیراج کے تبدیل شدہ دروازوں میں خرابی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سکھر بیراج نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے دروازوں کے ویلز اور نٹ بولٹس کو زنگ لگ گیا۔ دروازوں کا ہائیڈرولک سسٹم اور گیئر باکس بھی درست کام نہیں کر رہا۔ دروازوں کا وزن بھی یکساں نہیں۔ بیراج کے کام میں میٹیریل اعلیٰ کوالٹی کا استعمال نہیں کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کا کہنا ہے کمپنی کو اس سال مزید 28 دروازوں کی تبدیلی کا کام کرنا ہے۔ کوئٹہ میں سبزنڈ کے قریب ریلوے ٹریک پر آئی ڈی سے دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد کوئٹہ سے ٹرین آپریشن شروع کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ جو محسوب قوم سے تعلق رکھنے والے مختلف مقادر پہ فکر کے لوگ شریک ہوئے، اور آئی جی سی صاحب کا جو کردار پچھلے 1 سال سے یا 8 مہینوں سے یہاں پہ چلا آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہوئی، جو ہماری باتیں ہوئی، وہ حوصلہ افزا کی، اور انشاءاللہ یہ تعلق آگے بھی جاری رہے گا۔ امید ہے کہ یہاں پہ امن کی فضا قائم ہو۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اسپنکئی رغزائی میں محسود اور برقی قبائل کے عمائدین کا گرینڈ جرگہ۔ مہمان خصوصی آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے فتنۃ الخوارج کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی بے پناہ قربانیوں کو سراہا۔ قبائلی عمائدین پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا جنوبی کی دیر پا امن کے لیے قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون اور شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ آئی جی ایف سی نے نوجوان نسل کو ملک دشمن عناصر کے منفی پروپیگنڈے سے دور رکھنے اور قبائلی عمائدین کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ خدشہ ہے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، نظام ٹھیک کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی گفتگو۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا قوم نے تاریخ میں پہلی بار 38% تک مہنگائی برداشت کی، مڈل کلاس لوئر کلاس میں تبدیل ہو گئی، 3.5 سال میں نقصان عوام کا ہی ہوا ہے۔ رحیم یار خان کے قریب M5 پر بس کی ٹریلر کو ٹکر، 3 مسافر جاں بحق 18 زخمی، بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ بس سوات سے کراچی جا رہی تھی۔ راولپنڈی میں 7 سالہ بیٹی پر تشدد کرنے والے والدین پر مقدمہ درج، والد گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے 15 پر اطلاع ملی، والدین نے بچی پر تشدد کیا ہے اور بچی کو گھر میں بند کر کے چلے گئے، بچی کو زخمی حالت میں نکالا، طبی امداد دے کر چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ حافظ آباد کے علاقے سکھے کی میں بااثر شخص کے بیٹے کے مبینہ تشدد سے گھریلو ملازم جاں بحق، لواحقین کا اسپتال میں احتجاج، پوسٹ مارٹم کا مطالبہ، کہا ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا واقعے کا نوٹس، ڈی پی او حافظ آباد کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ بھارت کی جانب سے ویکسین کی سپلائی روکنے پر وزارت قومی صحت کا یونیسیف سے رابطہ، معاملہ جلد حل کرنے کی اپیل۔
भारत ने यूनिसेफ को वैक्सीन जुलाई के आगाज पर सप्लाई करना थी। ज़राए का कहना है भारतीय कंपनी वैक्सीन सप्लाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक मंजर आम पर लाने वाली किताब की पजीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तानी किताब की खुलकर हिमायत कर दी। सिख आजादी के सबसे ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत में खलबली मच गई। डॉक्टर अमरजीत सिंह कहते हैं भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वक़ार और सिफारती साख खाक में मिल गई। पाकिस्तान का अस्करी और सिफारती रुतबा आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। तहकीकी सहाफी अहमद हसन अल अराबी और मुर्तजा सोलंगी ने किताब में सच बेनकाब किया। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। अरब लीग और OIC की गजा पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के वज़ीर खजाना ने नेतन्याहू की हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली। पुलिस ने हुकूमती पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 466 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। स्पेन, चिली और अर्जेंटीना में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाज। यूक्रेन को इलाके छोड़ना पड़े तो उसे नेटो रुकन बनाया जाए। सिर्फ एक ऐसा तरीक़ाकार कामयाब हो सकता है जिसमें फाल सिफारतकारी, यूक्रेन की हिमायत और रूसी फेडरेशन पर उनकी गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए दबाव डाला जाए। इटली, बर्तानिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन की सदर ने मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान में यूरोपीय मुल्कों का अलास्का में तय होने वाली ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन रूस को अपनी सरजमीन का कोई भी हिस्सा नहीं देगा। ईरान ने आर्मीनिया, अज़रबैजान मुजव्वज़ा ट्रंप राहदारी रोकने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है राहदारी ईरान के लिए खतरा है। रूस के साथ या इसके बगैर रोकेंगे। ट्रंप समझते हैं कफ्काज जायदाद है जिसे 99 साल की लीज पर ले सकते हैं। राहदारी ट्रंप के किराए के फौजियों के लिए दरवाजा नहीं बल्कि उनके लिए कब्र बनेगी। पाकिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में मार्का हक में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से शहीद होने वालों की याद में दुआया तकरीबात। शुरका ने पैगाम दिया पाकिस्तानी कौम अपने शहादा को कभी नहीं भूलेगी। मुजफ्फराबाद और कोटली आजाद कश्मीर, रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तकरीबात। शहादा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक शहादा फाउंडेशन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कहा भारतीय जारहियत को बेनकाब करने के लिए बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात जरूरी हैं। हमारी सांसें, हमारा खून, हमारा जज्बा, हमारा जुनून, सब तेरी हिफाजत के नाम। हमारी हर परवाज, हर उड़ान पाकिस्तान के वकार और सरबुलंदी के नाम। हर लहर के सीने पे बन के खड़े हैं हम हिफाजती दीवार। हम है इसकी हर मौज के पहरेदार। हमें फख्र है कि हम इस जंग का हिस्सा है। जिस मार्के में हक की जीत है, यही है हमारा फख्र। ये है मार्का हक। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म। पाक फौज का कहना है हमारी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब तेरी हिफाजत के नाम है। हमें फख्र है हम इस मार्के का हिस्सा हैं जिसमें हक की जीत हुई। यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज ने पाक सरजमीन की हिफाजत करने का तजदीद अहद किया। वो मुस्कुराया ही इतने दिन बाद है कि हमने अब उसके खिलते लबों का सदका निकालना है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा।
کراچی ایکسپو سینٹر میں مارکہ حق مشاہرہ، جاوید صبا کی صدارت میں ڈاکٹر امرین، فاضل جمیلی، فریحہ نقوی، عمیر نجمی اور عبد الرحمان مومن نے اپنے کلام پیش کیے۔ تہذیب حافی اور علی زریون نے نوجوانوں سے خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے کا اہتمام حکومت سندھ اور کراچی آرٹس کونسل نے کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پسندیدہ شعراء کو سننے ایکسپو سینٹر پہنچی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی سمیت شہر کی اہم شخصیات نے سامعین کے درمیان بیٹھ کر مشاعرہ سنا۔ جشن آزادی اور مارکہ حق منی میراتھن، شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے سی ویو پہنچی۔ منی میراتھن نشان پاکستان سے 2 دریا تک منعقد کی گئی۔ خواتین کے لیے 5 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا تھا۔ وزیر کھیل نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے پہلا میچ 5 وکٹوں سے اپنے نام کیا۔ 3 میچوں کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھٹ شاہ آمد۔ کہا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان نے جزام کے خلاف مزاحمت کی علامت، ڈاکٹر روت فاؤ کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ جرمن ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے 57 برس وقف کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاکٹر روت فاؤ کو خراج عقیدت۔ کہا، انہوں نے جذبہ ایثار، خدمت خلق کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششیں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔